تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست سب آپ خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں. شروع کرتے ہیں آج کی اپنی بات. جناب محترم ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش ہے، جب تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، جب تمہیں کسی غم نے گھیر رکھا ہو، جب تمہیں کسی اذیت کی تم شکار ہو جاؤ، تو اس وقت اللہ کے نبی کی ذات پر درود شریف کی کثرت کرا کرو. اللہ کے نبی کی ذات پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ جب آپ کا کوئی امتی اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھتا ہے تو آپ کے اس امتی کا درود پاک اللہ کے نبی کے روضے پر پہنچایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کی امت میں سے فلاں 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 امتی نے آپ کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے، درود پاک کی کثرت پیش کی ہے. اور دوسری طرف میری ذوق کی بات یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے نبی کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، کملی والے مصطفیٰ کی آل پر، اصحاب پر اور آپ کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے دکھ، درد، غم، پریشانیاں، مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں. اور فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر میں یہ تھا، میری ایک عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی بات بتاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر کوئی آپ کے اصحاب میں سے، آپ کی آل میں سے یا اور آپ کے یاروں میں سے کوئی تحفہ یا کوئی ہدیہ لے کر پیش ہوتا، اللہ کے نبی اس تحفے کو، اس ہدیے کو قبول فرما لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی اس تحفے کو قبول فرمایا کرتے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ اس تحفے کے بدلے اللہ کے نبی کوئی نہ کوئی چیز عطا فرما دیتے تھے. اس نیکی کے بدلے، اس تحفے کے بدلے، اس ہدیے کے بدلے کوئی چیز آپ اپنی طرف سے اس انسان کو، اس امتی کو، اس اصحابی کو ہدایت ہدیے کے طور پر پیش کر دیتے کوئی نہ کوئی چیز. اس لیے فرماتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے، جب آپ کا کوئی امتی آپ کی آل پر، آپ کی اصحاب پر اور آپ کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے، آپ کی آل پر درود پاک پڑھتا ہے، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ذات پر، جب آپ اس دنیا میں تشریف فرما تھے تو آپ اس نیکی کے بدلے کوئی چیز عطا فرمایا کرتے تھے. اسی طرح اللہ کے نبی اپنی ذات پر، اپنے اصحاب پر اور اپنی آل پر درود کے بدلے ہدیہ عطا فرمائیں گے، کوئی چیز آپ کو دے دیں گے. اور وہ ہدیہ کیا ہوگا؟ وہ دعا کی صورت میں ہوگا. اللہ کے نبی فرمائیں گے پروردگار یہ میرا امتی ہے، اس نے دنیا کے اندر میرے اصحاب پر، میری آل پر اور میری ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس نے مجھ پر درود پاک کی کثرت پیش کی ہے، اس نے درود پاک پڑھا ہے. الہ العالمین تو اس میرے امتی کی پریشانی دور فرما دے. الہ العالمین میرے امتی کے اس غم کو، اس دکھ کو، اس تکلیف کو، اس مصیبت کو دور فرما دے. تو ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اپنا عقیدہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ اس درود پاک کی کثرت اور اس درود پاک کی فضیلت سے اللہ اپنے نبی کی امتی کی پریشانی کو، دکھ کو، درد کو، تکلیف کو اور غم کو دور فرما دیتے ہیں. یہ ہے درود پاک کی فضیلت. جب بھی آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، جب بھی آپ کسی مصیبت اور دکھ کے اندر یا غم کے اندر مبتلا ہوں تو اللہ کے نبی کی ذات پر درود پاک کی کثرت کریں، اللہ کے نبی کی ذات پر درود پاک پڑھیں. تو اللہ اس درود پاک کی برکت سے، اللہ اس درود پاک کی برکت سے، فضیلت سے اللہ انسان کے دکھ کو، تکلیف کو، غم کو، پریشانی کو اور مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں. اللہ مجھے اور ہم سب کو اللہ اپنے نبی کی ذات پر درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.